الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی تک کی جو سب سے اہم خبر ہے وہ بلوچستان یا مستونگ میں دھماکے کی ہے، اور اس دھماکے میں کیا جانی نقصان ہوا اور اس کے پیچھے کی کہانی اور اس کے پیچھے کون ایکٹیو ہے، یہ پاکستان کے ایک معروف جرنلسٹ کو ایک امریکی شہری نے بڑا کھل کے بیان کیا ہے، اور وہ ان کے بقول کہ پاکستان کے ہاتھوں سے جس طرح ریت سرکتی ہے، بلوچستان سرک رہا ہے، اور اس کے پیچھے بھارت ہے۔ بھارت اپنا پوائنٹ سکور کرنا چاہ رہا ہے، اور بھارت سے زیادہ جو پاکستان کے پیچھے جو لابی پڑی ہوئی ہے وہ لابی ہے جس کو ہم جس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہم تو جو ہے وہ لوگوں کو، انسانوں کو گروہوں میں تقسیم نہیں کرتے، لیکن وہ ہیں تو وہ اسرائیلی ہیں۔ ویسے عمومی طور کے اوپر ان کو وہ کچھ صہیونی سازش یا اسرائیلی سازش، وہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ یہ پاکستان کے ایک معروف صحافی کو ایک امریکی شہری جو پاکستان کے معاملات کے اوپر نظر رکھتا ہے، یہ اس نے انکشاف اس کا کرنا ہے۔ تو دوسرا معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ خیال تو یہ ہے، ایک طرفہ کارروائی، کہ ان کے ساتھ بڑی محبتیں اور بڑے اجناب، وہ محبتیں ہی کہہ لیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی قربتیں اور وہ معاملات چل نکلے ہیں، بات بننے جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بات بننے جا رہی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اسی بات کو بنائے رکھنے کے لیے کہ بات بگڑے نہ، کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور آج ملاقات کا دن تھا۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کی فیملی، بشرا بی بی کی فیملی، بشرا بی بی سے ہو سکتا ہے ملاقاتیں ہو جائیں۔ بشرا بی بی کے بارے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا رویہ اتنا سخت نہیں ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، جتنا رویہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کے بارے میں ان کا سخت ہے۔ تو حالانکہ جو عمران خان صاحب کو جو پسند کرنے والے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو جناب بشرا بی بی نے کام خراب کیا ہے۔ تو چلیں بہرحال، لیکن بشرا بی بی کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کی پچھلی دفعہ بھی ملاقات ہو گئی تھی، اب بھی ہو سکتا ہو جائے، لیکن ابھی تک کی جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب سے نہ تو ان کے وکلاء کو ان سے ملنے دیا گیا ہے، اور نہ ہی جو ہے ان کی بہنوں سے ان کی ملاقات کروانے دی گئی ہے۔ اور جو ان کی بہن ہے علیمہ بی بی، ایک تصویر کے مطابق، ایک فوٹیج کے مطابق، وہ فٹ پاتھ کے اوپر دھرنا دے کے بیٹھ گئی ہیں۔ اب کیا پاکستان تحریک انصاف کے لاکھوں نہیں کروڑوں، کیونکہ کل وہ اتوار والی شادی کا میں نے کہا قصہ سنایا ہے کہ وہ پاکستان کے ہمارے ایک بزرگ ہیں، پاکستان کے وہ معروف صحافی ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ 22 کروڑ تو فیرودے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس فقیر کا کہنا تھا کہ اگر 22 کروڑ پیچھے لگے ہوئے ہیں تو وہ اندر بیٹھ کے امب چوپ رہے ہیں، وہ باہر آ جاتے، یا 22 کروڑ جو ہے، میں تو ویسے بھی کھلی بات کرتا ہوں، مجھے عمران خان صاحب کی 2-3 باتیں جس طرح آفاقی سچ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات انہوں نے کہی تھی کہ پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے کہ جس کو ڈکٹیٹر بھی جو ہے وہ 2 نمبر ملے، ورنہ دنیا میں ڈکٹیٹر جو ہیں اپنی قوموں کے بڑے بھلے کر کے گئے۔ دوسری بات وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ملک ریاض جو ہے یہ سب کو خرید لیتا ہے، تو وہ ذرا پھونڈ مارتے تھے یا شوخی بکھیرتے تھے، ذرا شو آف کے مینو خرید کے بخائے نا۔ تو عمران خان صاحب کی بات سچ نکلی، انہوں نے نہ صرف عمران خان صاحب کو خریدا بلکہ ان کے اہل خانہ کو بھی خرید لیا۔ تو تیسری بات جو بڑی ان کی ٹھیک لگتی تھی، اور وہ آج تک میں کہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل سائنس کی جو لاجک ہے وہ اس کے اوپر پورا اترتی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب لاکھوں کروڑوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئیں تو دنیا کی کوئی اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی نہیں کر سکتی۔ تو پچھلی دفعہ بھی جب علیمہ بی بی اور ان کی بہنوں کو روکا گیا تھا، ملاقات نہیں کروانے دی گئی تھی، ایون کہ ان کو وقتی طور پر تو لگا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، پھر وہ پروپیگنڈا ہوا جی، ان کو 80 کلومیٹر دور ویرانے میں چھوڑ دیا گیا، اکیلے میں چھوڑ دیا گیا، بڑا واویلا مچا تھا، واویلا اب بھی مچ رہا ہے۔ تو تب انہوں نے کال دی تھی ایم پی اے ایم این اے اس کو کہ وہ سارے کے سارے آ جائیں اور ہم نے دھرنا دینا ہے۔ عمر ایوب صاحب نے پاس ہی کھڑے ہو کے کہا تھا ہم تو عمران خان صاحب کے لیے آئے ہیں، یکجہتی کے لیے، ہم کوئی دھرنا دینے نہیں آئے، ان کی کال کے اوپر نہیں آئے۔ تو آج پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ملاقاتیں کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ یہ ایک بڑا $1,000,000 کویسچن ہے۔ اعظم سواتی صاحب انکشاف کر رہے ہیں کہ میں نے عمران خان کو مذاکرات کے لیے راضی کر لیا،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے مذاکرات سے انکار کب کیا تھا؟ کل بیرسٹر گور صاحب جو گفتگو کر گئے ہیں، وہ گفتگو بڑی بامعنی ہے، اور اس گفتگو میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈیسپریشن ہے وہ بڑی کھل کے نظر آتی ہے۔ وہ غیر مشروط کے وہ یعنی بغیر کسی شرط کے، جس کو عرف عام میں غیر مشروط مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات کسی بھی سطح کے اوپر ابھی تک شروع نہیں ہوئے۔ اگر کہیں پر کوئی وفد آ کے مل رہا ہے تو پھر یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اگر کوئی شخص انڈیویجولی کام کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے اوپر کر رہا ہو، لیکن پارٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو ڈیسپریشن کا لیول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ رابطے ہونے چاہیے، مذاکرات بھی ہونے چاہیے، جو آج کی تاریخ تک وہ مذاکرات نہیں ہو سکے۔ یہ پارٹی لیول کے اوپر ایک چیئرمین کا استدلال ہے، آرگومنٹ ہے، یا اس کا موقف ہے۔ تو اعظم سواتی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، دیکھیں عمران خان صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ تو راضی کس کے اوپر انہوں نے کیا ہے، یہ ملین ڈالر کویسچن ہے۔ راضی تو جو بیرسٹر گور صاحب ہیں وہ بھی ہو چکے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہم غور کریں گے۔ راستہ وہی ہے جو کل سما کے پروگرام میں جناب رانا ثناء اللہ صاحب، ایک جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، اور ان کی تربیت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی کلچر سے ہوئی ہے، تو وہ جو بات کر رہے ہیں وہ راستہ وہی ہے۔ انہوں نے بنیادی طور کے اوپر پاکستان میں ایک اور میثاق جمہوریت کا کہا ہے کہ اس وقت ایک اور میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے، اور جس راستے سے عمران خان صاحب فیض یاب ہونا چاہ رہے ہیں وہ راستہ درست نہیں ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بولے، انہوں نے بڑے ذرا ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑے جہاں سیاستدان ہیں، اور وہ جو بات کرتے ہیں بڑی کھل کے بات کرتے ہیں۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ اپنے تئیں کھل کے بات کرتے ہیں۔ تو حضور اعلیٰ خبریں جو ہیں وہ اس کے علاوہ امریکہ کر دی نہیں، میں آپ ہی امریکہ ہوئی، ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی کہ وہ سازش ہے، یہ ہے، وہ ہے، پھر امریکہ سے توقع لگوا لی گئی، اور آج ہی وہ ایک عرب شہری ہے، اس کی خبر جو ہے وہ آئی ہے کہ اس نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا امریکہ میں ہی ہوگا، امیگریشن کے لیے اس نے وہ اپلائی کیا ہوا تھا، اس کا انٹرویو کا ٹائم آیا تو وہ گئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وجہ پوچھی کہ جی کیوں گرفتار کیا گیا ہے، تو گرفتار ان کو بتایا گیا کہ آپ غزہ کے حق میں اور امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے کرتے تھے۔ حالانکہ یہ مظاہرہ کرنا جو ہے وہ امریکن جو آئین ہے وہ اس کی گارنٹی دیتا ہے۔ اگر امریکہ میں یہ والا ماحول ہو گیا ہوا ہے تو پھر اللہ ہی وارث ہے۔ لیکن مجھے یہاں پر وہی بات جو ہے وہ حوالہ دینا یاد آ رہا ہے، جو حوالہ ہمارے دوست ہیں منصور علی خان صاحب، انہوں نے دیا پاکستان تحریک انصاف کے ان لیڈروں کو جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں، گرین کارڈ رکھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کے پاس کسی کے پاس امریکی شہریت ہے، کہ یہ کل کلام یہ کیوں نہیں جاتے وہاں پہ جا کے، یہ جو وہاں کا وائٹ ہاؤس ہے، وہاں صدر جو ہے، وہاں پر احتجاج کیوں نہیں کرتے اور ان کے منہ کے اوپر اپنے گرین کارڈ کیوں نہیں مارتے کہ آپ نے سازش کر کے عمران خان کی حکومت گرائی تھی، آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کریں گے، اور دوسری طرف لوگ اپنی شہریتیں چھوڑ رہے ہیں، ڈپورٹ ہو رہے ہیں۔ ایک ماروی سرمد نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک لڑکی تھی انڈین، وہ ہر مظاہرے میں پہنچی ہوتی تھی، اس کو انہوں نے ڈپورٹ کر دیا، وہ پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ تو ان لوگوں نے اپنے فیوچر جو ہے اپنا جو مستقبل ہے اس کو کمپرومائز کیا، اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے کمپرومائز کیا، مطلب یہ کہ انہوں نے اس کے اوپر اس کی قربانی دے دی سادہ الفاظ میں۔ اور یہ چوری کھانے والے رانجھے ہیں کہ امریکہ سازش کر رہا ہے، اور سازش کر کے امریکہ نے ان کی حکومت کی، اور جتنے یہ پاکستان سے مفرور ہیں بگوڑے، وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ترلے ڈال رہے ہیں امریکہ کے کہ عمران خان کو باہر نکلواؤ۔ تو منصور علی خان صاحب نے بڑا اچھا، میں نے ان کا یہ سنا تھا، یہ انہوں نے ایک طرح سے تماچا مارا ہے ان لوگوں کی اخلاقیات کے منہ کے اوپر۔ تو امریکہ سے یہ توقعات لگائے بیٹھے ہیں، بات ادھر کی ادھر نکل گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کے جو سینیٹر پاکستان میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے تو خان صاحب کا ذکر تک نہیں لیا، ان کی زبان کے اوپر ان کا نام تک نہیں آیا۔
اب ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے وہ اگر کوئی کرے گا، کوئی کہے گا، تو عمران خان صاحب کے چونکہ وہ مخالفین میں سے ہیں، ان کے حریف ہیں، تو ایک حریف تو اپنے حریف کے بارے میں یہی بات کرے گا. لیکن خود امریکہ کیا کر رہا ہے یہ بھی تو سوچے. یہ تو میرا خیال ہے کسی بات کی نہ ثبوت چاہیے، نہ اس کی کوئی تردید ہو سکتی ہے کہ ان کا خیال تھا اور پاکستان کے بڑے بڑے دانشوروں کا یہ خیال تھا. دو خیال تھے. ایک تو خان صاحب اپنی مرضی کے ساتھ اندر بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب ترلے پا رہے ہیں کہ مینوں باہر کڈو. یہ پاکستان کے بڑے بڑے جید صحافی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جیتے ہوئے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ اعظم سواتی صاحب جو چیخیں نکل رہی ہیں وہ ہیں کہ جی کسی طریقے کے ساتھ بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں. مذاکرات کیا کرنے ہیں؟ پاکستان دا ایٹمی فارمولہ جڑا ہے وہ ایران نو دینا ہے؟ نہیں. یا عمران خان صاحب کو پاکستان کا ایٹمی فارمولہ انہوں نے شوکت خانہ میں ایٹمی ری ایکٹر لگانا ہے؟ نہیں، باہر آنا ہے، سمپل. تو یہ ایک تو یہ والی بات تھی. دوسرا وہ دانشور سیاستدان تجزیہ کار جتنے تھے کہ ٹرمپ آئے گا پہلی کال کرے گا عمران خان کو باہر کٹو، میں اندر نہیں دیکھ سکتا. تو انہوں نے کال تو کوئی نہیں کی. جو کال آئی امریکی وزیر خارجہ کی وہ آئی کہ ہم نے تعاون بڑھانا ہے، مزید چلنا ہے ساتھ. اسحاق ڈار صاحب کو آئی تھی. دوسری جو تھی وہ ثبوت جو ہے کہ عمران خان صاحب کا کہیں ذکر نہیں. وہ پوری دنیا کے سامنے ٹرمپ نے جو گفتگو کی، اپنا پہلا جو خطاب تھا سینٹ میں، کانگریس میں سوری، اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کا ذکر نہیں کیا، پاکستان کا شکریہ ادا کیا. تو سر چھولے بک چکے ہوئے ہیں. یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی. حل وہی ہے، حل صرف جماعت اسلامی، سمجھ رہے ہیں نا. حل وہی ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ حل کیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. باقی جو تفصیلات ہیں وہ میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں کہ دھماکہ جو ہوا ہے وہ اس میں اس کے مطابق ایک سب انسپیکٹر سمیت 3 پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ اہلکار شہید ہوئے ہیں. اور یہ پاکستان کے ایک جید صحافی کی ایک امریکی شہری کے ساتھ ملاقات کا احوال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہوا ہے اور پاکستان کے ہاتھوں سے بلوچستان سرک رہا ہے اور یہ انٹرنیشنل ڈیزائن ہے. اب پہلے ہم نے یعنی امریکہ نے اور اسرائیل سینٹرک پالیسی ہے. امریکہ کی اس وقت 2 پالیسیز ہیں. ایک گریٹ امریکہ ہے اور وہ چائنا سینٹرک پالیسی ہے. دوسری ہے گریٹر اسرائیل، اور وہ ظاہر ہے کہ اس میں جو اسرائیل کے لیے خطرات ہیں، جو ممالک پوٹینشل رکھتے ہیں اسرائیل کو تھریٹ دینے کا، وہ اس کنڈیشن میں نہیں رہیں گے. ایران کو پہلے ٹارگٹ کرنا ہے کہ اس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے جو گفتگو بھی کی کہ جناب کہ دیکھیں کہ جو ایران ہے وہ بڑا گریٹر ہو سکتا ہے لیکن ایٹمی ٹیکنالوجی کے بغیر. اور پھر چند دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ ممالک ہیں ان کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر تو 2 آتشہ کام ہیں، اور وہ 2 آتشہ کام کیا کہ ایٹم بم اور جناب نال ایٹمی میزائل، ان کو لے کے جانے والے میزائل تو لانگ رینج. اور جو اس وقت بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسرائیل سینٹرک پالیسی ہے. یہ بلوچستان کو وہ گریٹر بلوچستان بنانا چاہتے ہیں تاکہ گریٹر اسرائیل کے لیے کوئی جو تھریٹ باقی نہ رہے کہ ایران کا جو سیستان ہے وہ بھی بلوچستان کا حصہ ہے، پاکستان کا، افغانستان کا. یہاں پر ایک نئی ریاست کھڑی کی جائے اور وہ ریاست جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اسرائیل کا ٹھکانہ ہوگی. اسرائیل کے بیس کیمپ ہوں گے، امریکہ کی صورت میں ہو سکتے ہیں، اسرائیل کی صورت میں ہو سکتے ہیں. فٹ پرنٹس ہوں گے ان کے، یہ جو جس کو کہتے ہیں فوجی اڈے ہوں گے وہاں پہ، اور وہاں پہ وہ بیٹھ کے تھانے داری پوری کی پوری کریں گے. ادھر انڈیا تے ادھر اسرائیل یا وہ گریٹر بلوچستان، اور اس میں گریٹر بلوچستان پراکسی ہوگی بیسیکلی اسرائیل کی اور امریکہ کی. یہ وہ باتیں کہہ رہے ہیں. اور وہ اس سارے عالم میں وہ جو اپنا جو لچ فرائی ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات میں جب قوم آپ کے ساتھ کھڑی نہ ہو، اور قوم کب کھڑی ہوگی جب آپ عمران خان کو باہر نکالیں گے. تو انٹرنیشنلی عمران خان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے. عمران خان کو آپ نکال بھی دیں گے، پاکستان کے خلاف یہ سازشیں چلتی رہیں گی جب تک پاکستان اپنے دانت نکال کے ان کی ہتھیلی کے اوپر نہیں رکھ دیتا. اور پاکستان کے دانت کیا ہیں؟ ایٹمی پروگرام پاکستان کا ہے، نیوکس، ایٹمی اثاثے اور ان کو لے کے جانے والے میزائل. یہ سرنڈر کر جائیں باقی سب ٹھیک ہے. اور ان کو سرنڈر کرنے کے لیے
پاکستان کے اندر ایک اس طرح کا لیڈر ضرور چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسرائیلی اخبارات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو لیول کر سکتا ہے، ہمارے لیے جو راہ ہموار کر سکتا ہے پاکستان میں، وہ لیڈر ایک ہی ہے، عمران خان. اور اب آپ خود بتائیں کہ جب امریکی اور عمران خان کے پسندیدہ صحافیوں کو یہ باتیں بتا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں پاکستان کی ریاست جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کھلی چھوٹ دے دے گی؟ نہیں دے گی سر. کیا مذاکرات کرے گی؟ خان صاحب تہاڈی بڑی مہربانی ہے جناب، تسی پاکستان دا کچھ میرا مطلب ہے نہ کرو. نہیں ہوں گے. لاجیکل جو پولیٹیکل سائنس کی لاجک ہے اس کے مطابق یہ رعایت دینا نہیں بنتا. اگر کوئی دے گا تو وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کرے گا، یا پھر کچھ جب تک گراؤنڈ کے اوپر کوئی موٹی چیز نہیں ہوگی، چیزیں یہ رعایت مل نہیں سکتی. اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے پاکستان کو، یہ دیکھنا پڑے گا، اس پر غور کرنا پڑے گا. تو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہو رہی سر. بیرسٹر گور صاحب، ایک تو پاکستان تحریک انصاف جس نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا تھا، آپ اس کے حالات یہ دیکھ لیں کہ ان کی وہ تیں پٹاس چل رہی ہے، دست و گریباں ہے، کوئی مفاہمتی گروپ ہے، کوئی مزاحمتی گروپ ہے، ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو منظور نظر کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. اس اتحاد کے ساتھ، اس اتفاق کے ساتھ کیا پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا کوئی بھلا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. تو عمران خان صاحب کے پاس مذاکرات کے لیے وہ جو ٹول ہوتا ہے، بارگیننگ جو چپ ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ یا عمران خان صاحب نے جو بارگین کرنی ہے، وہ عمران خان صاحب کی پشت کے اوپر طاقت کون سی ہے؟ پارٹی تو تتر بتر ہے جی. وہ بہت بڑا 22 کروڑ عوام کا لیڈر ہے، تو پھر عوام نکل آئے باہر. ان کی بہنوں کو روک لیا، ان کی بہنوں کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں، ان کے وکلا کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں، تو پھر نکل آئے کروڑوں لوگ باہر. وہ جو 22 کروڑ عوام جو ہے، وہ جو بیٹھی عمران خان صاحب کا راستہ دیکھ رہی ہے، اس کو لے آئیں باہر. بڑا اچھا موقع ہے، اب نہیں تو کب. تو لہٰذا کسی نے باہر نہیں آنا سر. کسی نے ایک بھوکے آدمی سے پوچھا تھا کہ دو تو نے کہا 4 روٹیاں. تو سر پاکستان کی جو قوم ہے، عوام ہے، ان کی جو اکانومی کی جو حالات ہیں، جو ان کے کنستر کھڑکے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی جو پنجابی مائنڈ سیٹ ہے وہ اور طرح کا ہے. وہ ریزیلینٹ بھی ہے اور وہ شرور بھی ہے. معافی چاہتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے. اس کو پتہ ہے کہ کون سے وقت پہ کیا کام کرنا ہے. یہ کچھ لوگوں کو بات عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن ایسا ہی ہے. تو ملاقات والا سین نہیں ہے سر. کیوں نہیں ہے؟ میرے کاغذوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ سر دست کوئی نرمی کا معاملہ بھی نہیں ہے اور کوئی دوسرا معاملہ بھی نہیں ہے. آج وہ ہو رہی ہے کانفرنس جو ہے، کنونشن، وہ آگے چل کے بات کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے اور جو آرمی چیف ہے انہوں نے بھی وہاں پہ جانا ہے. باقی میں نے اعظم سواتی صاحب کی آپ کے ساتھ پہلے بھی بات کر دی کہ اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو بنا لیا. سر کس بات کے اوپر؟ یا تو اگین پھر وہی بات کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو انہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا. انکار وہ کرتے تھے حکومت کے ساتھ، اور حکومت کے ساتھ بھی انہوں نے ایک دفعہ مذاکرات کیے لیکن پھر بیک آؤٹ کر گئے. تو یا تو اگر بیرسٹر گور صاحب کی بات مانی جائے، بیرسٹر گور صاحب تو کہہ رہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بلا تفریق تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ان سے کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ انہوں نے ہر دفعہ یہ والا کام کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ مذاکرات حکومت 2 دفعہ تو کم از کم کیا کہ جی کہ مذاکرات پہلے 10 اپریل کے فوری بعد کیے تھے، انہوں نے مئی میں کیے تھے، اپریل میں کیے تھے، نئے انتخابات کے لیے. تو وہاں سے بیک آؤٹ کر گئے تھے. پھر اب خود ہی انہوں نے کہا تھا، جو ایاز صادق صاحب ہیں ان کے پاس گئے تھے کہ جی کہ وہ مذاکرات ہم نے آپ سے بات چیت کرنی ہے، کام شروع کریں، یہ ہے وہ ہے. کمیٹی بنا دی وزیر اعظم صاحب نے، اور پھر مذاکرات چل رہے تھے. یہ چیزیں لکھ کے دینے کو تیار نہیں تھے اپنے مطالبات. تو بات جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. تو جو ان کے پاس اختیار ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. اعظم سواتی صاحب پتہ نہیں کن خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں. باتیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ ملک کا بھلا ہوگا، ملک برداشت نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا. سر ملک تو آگے چل رہا ہے، اور جیسے بھی چل رہا ہے وہ آپ کے بغیر چل رہا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی مدد کے بغیر چل رہا ہے، ان کے سیاسی تعاون کے بغیر چل رہا ہے. جو عدم استحکام انہوں نے پیدا کیا ہو وہ سیاسی، اس کے ساتھ چل رہا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی کہ ہمارے بغیر ملک نہیں چل سکتا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی
ایک اور غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. بہت سی غلط فہمیاں ان کو، لیکن ان کی غلط فہمیاں دور نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کے سوچنے کا جو انداز ہے، ان کا سوچنے کا جو میکانزم ہے، وہ پولیٹیکل میکانزم اس کے کتے فیل ہوئے ہوئے ہیں. کتے فیل سمجھتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ وہ جب آپ سائیکل چلاتے ہیں نا، جب اب تو سائیکل چلانے کا رواج ہی پاکستان میں بڑا کم ہو گیا ہے. جب ہم اسکول میں جایا کرتے تو جو سائیکل کے پیڈل ہوتے ہیں نا، وہ فری ہو جاتے ہیں، یوں یوں چلتے ہیں. تو وہ اس کو ہم کہتے تھے کتے فیل ہو گئے تھے. تو پاکستان تحریک انصاف اور خصوصاً عمران خان صاحب کا جو پولیٹیکل میکانزم ہے، اس کے کتے فیل ہو چکے ہوئے ہیں. ان سے نہیں چلتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. تو جو انہوں نے بات کی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، بات اصل میں وہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریلیف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لینا چاہتے ہیں، وہ ان کو وہاں سے نہیں ملنا. وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنا زج کر دیتے ہیں، وہ ان کا اشارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھا. وہ تو تن تنیا پروگرام، ان کو اس کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں آتا. گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، زج کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے مولانا عباس کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا تھا، میں نے اس کی مذمت کی تھی. تو اگر ایک حکومت میں ایک وزیر اعظم کا سینئر مشیر جو پالیسی میکنگ میں اس حکومت کی اور اس حکومتی پارٹی میں ایک کلیدی عہدہ رکھتا ہے، اس کی ایک پوزیشن ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، جب پالیسی بنتی ہے تو اس سے مشورے کیے جاتے ہیں، وہ پالیسی میکنگ کا حصہ ہوتا ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ راستہ یہ ہے کہ ہمیں ایک اور جو ہے وہ مساق جمہوریت کرنا پڑے گا، یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھنی چاہیے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ان کو یہی کچھ ملنا ہے. وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ادھورا خواب ہے. ادھورا خواب نہیں، ناکام خواب ہے، بلکہ ڈرونا خواب ہے. وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ارمان ان کے ہاتھوں لٹ چکے ہوئے ہیں. وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا فیل آئیڈیا ہے. ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے لفٹ نہیں کرانی. وہ اگر سیاسی حقیقت کے طور کے اوپر قائم رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو سیاسی قطار شمار میں آنا پڑے گا. انہی سیاستدانوں کے ساتھ، انہی چوروں لٹیروں بقول عمران خان صاحب کے، انہی کے ساتھ بیٹھ کے راستہ نکالنا پڑے گا. پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشن جو ہے ان کو بیلنس کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سول ملٹری ریلیشن بیلنس نہیں کرنا چاہتے. وہ جو بیلنس عدم توازن کا شکار ہے، وہ اپنا وزن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے پلڑے میں ڈالنا چاہتے ہیں. یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھنی چاہیے کہ اس طرح، بہرحال ان کی مرضی ہے، سمجھے نہ سمجھے. نہیں سمجھیں گے تو جناب حال کوئی نہیں رہا، تے رہنا باقی بھی کھ نہیں. اگوں مرضی جناب دی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.